حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران جب ایک لڑکی کو لائے گئے، لڑکی کافرہ تھی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی مبارک اتار کر اس کے سر کو ڈھانپا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ کمال، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا رؤوف الرحیم پیغمبر، مکی مدنی پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کمال جواب دیا اور قیامت تک آنے والے امتیوں کو میسج دیا، پیغام دیا۔ فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ کسی الٹے دماغ کے، ناسور بھرے انسان کے ذہن میں آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی پہنا رہے ہیں، تو ان کے دل میں سوال کیوں پیدا ہوا؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے سر پہ کملی رکھی جائے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سوال اٹھایا کیوں گیا؟ کیونکہ آنے والے قیامت تک امتیوں کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ تھے۔ آپ جو فرماتے وہ پیچھے اسی طرح نقش بنقش چلتے، قدم بہ قدم چلتے، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلتے۔ نہیں، اسی لیے پوچھا گیا تاکہ آنے والے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ بات پکی ہو جائے کہ بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ تو میں نانا پاٹیکر کی فلم ہے غلام مصطفیٰ، تو اس کے حوالہ سے بات کر رہا تھا۔ ہمارا دین جو ہے محبت سکھاتا ہے۔ اس نے بھی غلام مصطفیٰ بن کر مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے اور ہندوؤں کو بھی جھنجھوڑا ہے کہ آپس میں محبت رکھو۔ ایک شخص کے گھر وہ رہائش پذیر تھا۔ میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، کوئی لوگ ٹرکی لوگ فلمیں دیکھتے ہیں ٹھرک بھورنے کے لیے، کچھ لوگ جو ہے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے فلم دیکھتے ہیں، لیکن تیسرا درجہ ہے کہ اس میں کمال کہانی ہوتی ہے، اس سے کچھ سیکھنے کو مل جائے وہ دیکھا کریں۔ تو آج میں وہی بات ذکر کرنے لگا ہوں، میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب کی بات کو آگے چلاتے ہوئے۔ تو غلام مصطفیٰ نانا پاٹیکر نے رول اختیار کیا، مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور ہندوؤں کو بھی جھنجھوڑا، دونوں کو جھنجھوڑا کہ تمہارے نبی جو ہیں یا تمہارا اسلام جو ہے وہ کسی ہندو کی بیٹی بھی ہو تو اس کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جس کے گھر رہ رہا تھا تو اس کی بیٹی کو غنڈے اٹھانے والے تھے اور ان کے گھر کو نقصان پہنچانے والے تھے، تو وہیں پہ رہا۔ اس کے برتن بھی علیحدہ کر دیے کہ اس میں پانی نہیں پیو گے، وہ پانی بھی اپنے برتن میں پیتا۔ فلم کے اینڈ میں جو ہے وہی دکھایا گیا کہ اتنی محبت ہو گئی کہ وہ سٹرا سے پیتا تھا، برتن ان کا تھا، لیکن جو نفرت کرنے والی ہندو تھی جس کے گھر رہتا تھا، اس نے سٹرا جو ہے وہ پکڑ لیا اور برتن کو کہا کہ منہ لگا کے پیو۔ غلام مصطفیٰ، اب مجھے سمجھ آ چکی ہے، تو اپنوں کے ساتھ یہ ویپار نہیں کرنا چاہیے۔ ہندی زبان میں کہا، اردو میں بھی۔ تو غلام مصطفیٰ ضرور دیکھیے گا، اس میں بہت اچھا میسیج ہے۔ جیسے آپ کی عدالت میں نانا پاٹیکر، ایک ہندوستان کا چینل ہے، اس میں کافی اداکار ایکٹر جو ہیں وہ انٹرویو دیتے ہیں، تو وہاں بھی نانا پاٹیکر صاحب نے
کہا تھا کہ ایک فلم میں رول تھا، اس کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، اپنی انگلی کو پھوڑا اور دوسرے کی انگلی کو پھوڑ کر اس خون کو مکس کیا، ایک جملہ فرمایا، ملا کر کہا کہ اس سے بتا کہ ہندو کا خون کون سا ہے اور مسلمان کا کون سا ہے۔ کہا کہ بنانے والے نے جب فرق نہیں کیا تو فرق کیوں کرتا ہے، بچوں کو کیوں سکھاتے ہو کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے۔ تو وہاں نانا پاٹیکر سے پوچھا گیا آپ کی عدالت میں، کہا کہ آپ پر آروپ ہے، الزام ہے کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو کمال جملہ کہا، عوام الناس کی طرف نظریں دہرائیں اور ٹھنڈا سانس لیا اور کہا کہ مجھے ان نوجوانوں پر فکر ہے، میں نے یہ رول استعمال کیا ہے تاکہ ان میں محبت بڑھے اور نفرت کم ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں آپس میں محبت نصیب عطا فرمائے، مسلمانوں کے ساتھ تو کیا ہندوؤں کے ساتھ بھی محبت ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ایک ہندو کو گرفتار کر کے لایا گیا، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک، تو اس کو کھجور کا ستون تھا مدینہ پاک مسجد میں، اس کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ جب باندھا تو اس کو پیشاب جو ہے آنے والا تھا، تقاضا تھا، تو وہیں پہ ہی مسجد سندھ میں اس نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو مارنا چاہا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا کہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح جب تشریف لاتے تو سراقہ سے پوچھتے، سراقہ کیا حال ہے؟ کہتا ٹھیک ہوں، حال احوال پوچھتے اور کچھ کھانے کو بھی دیتے۔ تو جب کچھ عرصے کے بعد وہ بات ادھوری رہ جائے گی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو نہیں مارو، یہ بندھا ہوا ہے، پیشاب کرنے دو، اسی جگہ کو مٹی کو کھرچ کر باہر پھینک دیں گے، اس چیز کو دھو دیں گے، وہی جگہ گندی ہوگی، جب بھاگے گا پوری مسجد گندی کرے گا، اسے بیٹھنے دو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا نقصان ہے، ایک انسان پیشاب کو روکے اس کی نبض پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو خطرہ بھی ہے۔ ہمارے رؤوف الرحیم پیغمبر، مکی مدنی پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ تھے نام کے مسلمان، ہم ہیں نام کے مسلمان، وہ تھے کام کے مسلمان، وہ تھے کام کے مسلمان، ہم ہیں نام کے مسلمان۔ ہمارا ختنہ ہو گیا، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اور کانوں میں اذان دے دی گئی، اقامت دے دی گئی، بس مسلمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نانا پاٹیکر نے ایسا رول اختیار کیا ہے، جھنجھوڑا ہے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو کہ آپس میں محبت پیدا کرو۔ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، ہندو تو دور کی بات ہے، مسلمان کو کھانے کو تیار ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ شیعہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک مسلکی تعصب سے بچائے، اللہ پاک مذہبی تعصب سے بھی بچائے۔ اللہ پاک ایک تیسری بات ایڈ کرنے لگا ہوں، اللہ پاک قومی تعصب سے بھی بچائے۔ یہ پٹھان ہے، یہ سرائکی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، اس تعصب کی لعنت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔